الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حاضرین، گزشتہ اتوار ہم نے عوام کی بے خبری توحید کے تعلق سے یہ عنوان پر اور شرک کے جو کام عوام میں مختلف شکل میں، چاہے وہ شرکیہ نام رکھنا یا شرکیہ کام رکھنا یا شرکیہ امور کے ذریعے عقیدت مندی اور اس کے ذریعے عقائد کو جوڑنا، یہ ان چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ آج کا ٹاپک ہے دعویٰ ایمان کا، کام شرک کے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان اور کوئی توحید والا موحد بندہ ان سے کہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار رہتے ہو، کیوں شرک و ایمان کی متضاد راہوں کو یعنی اپوزٹ چیزوں کو ملا رہے ہو؟ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے ایسا کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے عقیدت مند ہیں۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے۔ یہ ان کا جواب۔ ہم تو انہیں اللہ کے بندے اور مخلوق ہی سمجھتے ہیں، ہم ان کے اللہ کے برابر بھی ان کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ ان کو معاون یا مددگار سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم بندہ اور اللہ کی مخلوق ہی سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ نے انہیں قدرت و تصرف بخشا ہے، یہ اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے اور ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، جو چاہے کریں، یہ ہماری سفارشی کریں اور وکیل ہے ہمارے اللہ کے پاس۔ جس طرح ایک آدمی کو جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ذریعے، تو بغیر چھت کے سیڑھیوں پر کوئی چھت پر نہیں پہنچ سکتا، اور جتنا عہدے دار والا آدمی ہے اس سے ڈائریکٹ پہنچا نہیں جاتا۔ یہ دنیاوی مثال بھی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے سفارشی ہے اور وکیل ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے اور ان کے پکارنے سے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا ہم انہیں مانیں گے اسی نسبت سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور اس قسم کی فضول باتیں کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کون کہتے ہیں باتیں؟ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن شرک کی اس دلدل میں ایسے پھنسے ہوتے ہیں اس لیے کہ شرک کیا ہے پتہ نہیں ہوتا اور توحید کیا ہے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ دعوے اور یہ دلیلیں دی جاتی ہے جو کہ دلیل اور جو کہ ان کے یہ دعوے کتاب و سنت کے بالکل مخالف ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ باتیں بتائی جاتی ہے کہ ہم تو ان کا تقرب اس لیے حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اس لیے ہم ان سے اللہ کا واسطہ ان کو واسطہ بنا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی تو شرک ہے۔ کفار مکہ، آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، سبحان اللہ، ہم قرآن پڑھتے نہیں، ترجمے سے سمجھتے نہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کی رب ہونے کی انکار کرتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ کو وہ رب مانتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں پوچھا ہے نبی ان سے کہو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ پہاڑوں کو کس نے بلند کیا، یہ زمین کو کس نے بچھایا، یا آسمان کو کس نے پھیلایا؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ ہی نے کیا۔ لیکن جب الوہیت کی بات آتی، توحید الوہیت، اللہ کی معبودگی میں، اللہ کی عبادت بجا لانے میں بات آتی، تو خانہ کعبہ میں 360 بتیں رکھے گئے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کوئی روزی دینے والا، کوئی تجارت میں برکت دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی فصل کو اگانے والا، کوئی زمین پر غلہ پانی کی پیداوار کرنے، ایسے سارے عقائد الگ الگ بتوں سے، ایسے 360 بتیں رکھے ہوئے تھے جن کے تعلق سے خود کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن اللہ کی الوہیت کا انکار ان 360 بتوں کی عبادت کے ذریعے، یا پھر ان کو عبادت یا سجدہ بھی نہ کرتے ہو لیکن ان کو واسطہ بنا کر اللہ کو مانتے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے مانگتے۔ اللہ نے اس کو شرک کیا، اور اس ماحول میں کس کو بھیجا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ شرک کے ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس وقت ہونا ضروری بھی تھا، اور جہاں ضروری بھی تھا اتنا کٹھن بھی تھا، اتنا مشکل بھی تھا، اور آج بھی مشکل ہے۔ مسلمانوں سے اگر کہا جائے کہ قبریں جو ایک ایک بلاس کے برابر اوپر ہے اس کو ڈھا دو تو کوئی نہیں ڈھاتا، جھگڑنے آئیں گے، دو ماریں گے۔ اور توحید کی بات بتائی جائے، جو درگاہ ورگاہ کے شکل میں شرک کے اڈے ہیں ان کو ڈھانے کی بات کریں کہ تو خود مسلمان کو مارے گا۔ کیوں؟ توحید کا علم نہیں ہے، اور ان شرک کے اڈوں کے لیے اپنے ہی بھائیوں سے لڑیں گے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس ایسی شرکی اعمال لے کر جائیں گے تو پتہ چلے گا، جب پتہ چلے گا کہ ہم کو جو روکتے تھے، جو بیانات میں کہا جاتا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کے اڈے ہے، یہ مجاوری کرنا، جانشینی کرنا اور دوسرے سجادہ نشین بن کے رہنا، یہ ساری چیزیں جو درگاہوں پر یا درگاہ نہ بھی ہو لیکن ایک قبر پر کی جائیں گی، وہ ساری شرک میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام بھی قبرستان جایا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ آخرت کی یاد آئے، موت کی یاد رہے۔ لیکن کبھی آپ علیہ السلام نے کچھ ایسی چیزیں کی ہو جو آج کے مسلمان اس قبرستان پر کرتے ہیں یا درگاہوں پر کرتے ہیں؟ ایک چیز بتا دیجیے، اگر کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ نبی نے اگر کیا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ یہاں تک کہ عمر فاروق جب حج پر گئے، مکہ میں گئے، اور جب بوسہ دینے کے بعد بات آئی حجر اسود کو تو کیا کہا عمر فاروق نے؟ ذرا سوچئے کیسے توحید والے لوگ تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ، اللہ نے ان کو چنا تھا ساتھیوں کے طور پر۔ تو عمر فاروق نے کہا اے پتھر، مجھے معلوم ہے نہ تجھے نفع دینے کی طاقت ہے نہ تجھے نقصان دینے کی طاقت ہے، تیرے اندر کچھ بھی قدرت نہیں۔ اگر میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا، میں نے نبی کو دیکھا بوسہ دیتے ہوئے اس لیے تجھے دیتا ہوں۔ یہ توحید ہوتی ہے، یہ توحید ہے۔ کیوں؟ بندہ ان باریکیوں کو جب پکڑتا ہے اور اس پر علم مضبوط ہوتا ہے تو شرک کی ہر باریک اور ذرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور مسلمان جب تک توحید کا علم نہیں لیں گے اور شرک کیا ہے اس کو نہیں جانیں گے تو وہ اپنی توحید کی حفاظت نہیں کریں گے، اور ایسے دعوے پیش کر کے دلیل کے طور پر پیش کرے، عقلی طور پر پیش کر کے شرک کے دلدل میں پھنسے جاتے ہیں۔ اب یہ تو دعوے ہیں، اب اس پر قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کا فیصلہ۔ ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جتنے لوگ شرک کے اڈوں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، انہیں سورہ فاتحہ تک، وہاں جو مجاوری کرتے ہیں، جو چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو خود سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتا، اور پھر لوگوں کو یہ باتیں علم دیتے ہیں، لوگوں میں یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ یہ فلاں بابا فلاں مجاور تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی نماز معاف کر دی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اتنے دھڑلے سے ایسی باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، کل کیا منہ دکھاؤں گے اللہ کو؟ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گے؟ ایسے شرکیہ اعمال بھی کرو اور دعوے اتنے بڑے بڑے۔ تو جو ایسے سجادہ نشین اور مجاوری کرنے والے ہوتے ہیں انہیں سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہوتا، اور کتنے تو ایسی بھی کلپ دیکھے ویڈیو میں انہیں کلمہ تک نہیں پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ بھی نہیں پڑھنے آتا ہے۔ یہ شیطان جب عقل پر حاوی ہو جاتا ہے اور شرک کے دلدل میں پھنساتا ہے تو انسان کو اصل توحید، علم، کتاب و سنت کا علم، منہج کی تعلیم اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس دور کی گمراہی کی مثال یہ ہے کہ شرکت کرتے ہیں اور اس کو دین اسلام کا نام دیتے ہیں اور کلمہ تک نہیں پڑھنے آتی، یہ سب سے بڑی دور کی گمراہی ہے۔ اور جب تک رب توفیق نہ دے وہ اس گمراہی سے نکل نہیں سکتے، اور خود جب تک اس کا علم حاصل نہ کرے اس گمراہی کے دلدل سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔
تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ان سب باتوں کا، یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں ہم ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ہم یہ اللہ کے پیارے ہیں، اولیاء ہیں، اس لیے ہم ان کے واسطے سے اللہ کو مانگتے ہیں، ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھے، شریعت میں عقل سے کام لیا۔ شریعت میں عقل سے کام لیا۔ کیسے عقل سے کام لیا؟ میرے ساتھ خود واقعہ ہو، میں نے ایک خود شخص کو کہا، میں تو پہلے سنتا تھا یہ چیزیں کہ وہ جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت لگتی ہے، تو ہم گنہگار اللہ تک ڈائریکٹ کب پہنچ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے اے نبی تم سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگے، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگے۔ تو میں نے ایک درگاہ والے شخص کو کہا کہ آپ یہ کرتے ہو، یہ شرک ہے، اس کو اچھی طریقے سے میں نے کہا بھی، شولہ پور کی ہی بات ہے، تو اس نے یہ مثال دی تھی، یہ دونوں مثال، میں اس سے پہلے صرف سنتا تھا کہ یہ لوگ یہ مثالیں دلیل دیتے ہیں کہ جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کی ضرورت، تو اس نے سیم دونوں یہ مثالیں دی۔ تو اس کا سبب یہی ہے، شریعت میں عقل سے کام لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے۔ سننے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کے عربی کے ترجمے کے لیے دنیا میں کوئی زبان نہیں ہے جو کما حقہ قرآن مجید کے عربی ترجمے کا اس کا حق ادا کر دے۔ یہ تو قرآن مجید احسن البیان کی شکل میں جو ہم پڑھتے ہیں یا تیسیر الرحمن کی شکل میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ سمیع کا لفظ آپ دیکھیں عربی میں جا کر اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ صرف خالق کی ذات پر متصل ہے، ایسی صفات والا جو ہر ایک کی ایک ٹائم میں ایک ساتھ سب کی سنے اور سب کو سمجھے۔ اب اتنے یہ 4-5 لوگ مجھے ایک ساتھ کچھ کہیں گے، میں سن تو سکتا ہوں لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ایک کو کہوں گا ارے تم ایک بات کہو، تم ایک سوال، اب اتنے سب سوال مجھے ایک ساتھ کریں گے تو میں سن سکتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے، لیکن کون کیا کر رہا ہے نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے، پوری دنیا کے لوگ قیامت سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ ایک آواز میں ایک فریاد اپنی اپنی رکھے اللہ کے سامنے، اللہ سب کی فریاد اور سب کی فریاد کو صرف سنے گا نہیں، سمجھنے بھی والا ہے۔ یہ ہوتا ہے سمیع کا معنی۔ اور بصیر ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں تک مجھے جہاں دکھتا ہے میری نگاہ جہاں تک ڈالے گی وہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، ایک انسان عام کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اور مسلمانوں نے عقیدے میں اتنی غلطیاں کی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہر جگہ ثابت کرنے میں دو توڑ کوشش، وحدت الوجود کا عقیدہ، ہر چیز میں اللہ، نعوذ باللہ، ہر چیز میں اللہ کو کیوں؟ اگر یہ نہیں ثابت کریں گے تو اللہ ہر جگہ ہے، اس بات کا انکار ہو جائے گا۔ یہ تو میری اور آپ کی عقل کہتی ہے، اس بات کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بصیر ہے تو دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، پوری دنیا، صرف دنیا نہیں، دنیا ساتوں زمین، اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا، جب بھی تذکرہ آیا آسمان و زمین کا، کیا کہا؟ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو پیدا کیا، تو ساتوں زمینیں، زمین کے نیچے جو اور 6 زمینیں ہیں ان کا علم مجھے نہیں، کوئی ٹیکنالوجی کوئی سائنس نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بصیر ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ کے جو 99 اسماء و صفات جو اسماء الحسنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے ترجموں کو بھی ہم کما حق ادا نہیں کر سکتے، وہ تو سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سارے 99 نام کو 2 اللہ کی صفات جوڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، رحمان ہونے میں ایک، رحیم ہونے میں ایک، خالق ہونے میں ایک، رازق ہونے میں ایک، سمیع ہونے میں ایک، بصیر ہونے میں ایک،
قدوس ہونے میں ایک، سلام ہونے میں ایک، مومن ہونے میں ایک، المہیمن ہونے میں، العزیز ہونے میں، الجبار، سارے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ احد ہے۔ یہ اللہ کا ایک نام احد سارے ناموں کو جوڑے، اور الصمد ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے نیازی میں کوئی شامل نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ایک بندہ انسان دنیا میں اگر حکومت پالے تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، لیکن اس کو ضرورت پڑتی ہے حکومت کی بے نیاز ہونے کے لیے بھی۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بے نیاز اگر ہو بھی لے، لیکن پھر بھی وہ کسی کے ذریعے بے نیاز ہے۔ اگر فل پیسے والا بھی بن جائے اور آرام و آسائش کی دنیا میں وہ جگہ بنا لے، اس کا گھر اچھا، اس کا کاروبار اچھا، اس کے بیوی بچے سب اچھے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں سے بے نیاز نہیں، دولت سے بے نیاز نہیں۔ اور اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، تو ہر چیز سے کوئی اس کی بے نیازی میں ایسا نہیں کہ کوئی چیز اللہ سے چھوٹ جائے اور وہ بے نیاز نہ ہو، نہیں۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ جبرائیل جیسے نیک ہو جائے، جبرائیل کے جیسے نیک ہو جائے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی۔ یہ اللہ کی شان، بلکہ اللہ کی شان سب سے بڑی اور بالا تر ہے۔ اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ شیطان جیسے، ابلیس جیسے ہو جائے، تب بھی اللہ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہونے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے۔ تو یہ احد اور صمد اللہ تعالیٰ کے، یہ احد نام ہے، صمد صفت بھی ہے اور نام بھی ہے، تو یہ سارے اسماء و صفات کو اللہ تعالیٰ کے گھیرے ہوئے۔ تو ان دعووں کا جب آپ پیش کریں گے، ایک علم والا اس پر ہنسے گا۔ کیوں؟ جب آپ کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو گیا تو ان دعووں کو کوئی ٹھوس رہتی ہے، اور کوئی عقل سے دلیل دے، چاہے چھت کے ذریعے یا جج کی وکیل یا کوئی بھی، دنیا میں جو بھی مثال دی جائیں گی وہ دنیا ہی کی ہے، اللہ پر کبھی فٹ نہیں ہوں گی۔ جو بھی مثال دی جائیں گی وہ اللہ پر فٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے مثال ہے ہی نہیں۔ تو پھر شریعت میں عقل سے کام لیا، اس لیے ایسے دعوے پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، جھوٹے افسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غلط رسم و رواجوں کو دلیلوں میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو ان کو معلوم ہو جاتا، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے سامنے بھی مشرک اسی قسم کی دلیلوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا ان پر غصہ نازل ہوا اور اس نے انہیں جھوٹا بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں، ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جسے وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا، یعنی اللہ کو نہیں معلوم یہ میرے پاس تمہاری سفارش کریں گے؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، قیامت تک کی ہونے والی چیز لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، قیامت کے بعد کے احوال، قیامت کے دن، جنت اور جہنم کی زندگی، یہ سارے سب کا علم ہے اللہ کو، ایسا نہیں کہ صرف قیامت تک علم۔ تو اللہ تعالیٰ کو تم وہ خبر دے رہے ہو جسے وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا، یعنی جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ ان کے شریکوں سے پاک و برتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شرکا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں ان کے شریک کچھ بگاڑ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو شرک کر رہے ہیں دین اسلام کے نام پر یا توحید کے نام پر، یہ خود ان کے لیے کل قیامت کے دن وبال بن جائے گا۔ اگر ایک مشرک بغیر توبہ کے مر گیا اور دنیا بھر کی نیکیاں لے کر گیا اللہ کے پاس، لئن اشرکت لیحبطن عملک
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے نبی کو کہا کہ اگر آپ بھی ولو بھی فرض شرک کریں گے، آپ کے تمام نیک اعمال، آپ کی قربانیاں، آپ کی آزمائشیں اور جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آپ کو آئی، وہ ساری برباد ہو جائیں گی، وہ سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر ان دعووں کو پیش کر کر کوئی شرک کرتا ہے اور توحید کی طرف آتا نہیں، توحید کو شرک سے ملاتا ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملاتا ہے، تو ایسا بندہ بغیر توبہ کے دنیا بھر کی نیکیاں لے کر گیا ہوگا تو کل قیامت کے دن پھر بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور اس کو ڈائریکٹ جہنم میں جائے۔ اور اللہ نے توحید کی یہ شان رکھی ہے، کتاب و سنت کو صحیح سمجھ کر منہج سلف کے مطابق عمل کر کے قرآن و حدیث کو سمجھنا، اور منہج سلف کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ بھی ایک بڑی ضروری ہے۔ آپ قرآن و حدیث اپنی منمانی نہیں سمجھ سکتے، آپ اپنے دماغ سے، یہی شریعت میں اگر عقل سے کام لیا تو آپ گمراہی کے راستے پر چل لیے ہیں، یہ 101% بات ہے، اور یہ میری بات نہیں، قرآن و حدیث کی بات ہے۔ جہاں آپ کی عقل نے شریعت کو پیچھے ڈال دیا، اور دیکھیے جتنے فتنے ماضی میں آئے ہیں اور تاریخ اسلام میں جتنے فرقے بھی بنے، یہ سارے کیوں بنے؟ عقل کی بنیاد پر۔ عقل نہیں مانتی۔ بڑے بڑے دانشوران جو مسلم دانشوران تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو انکار کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیا، محض اس لیے کہ ان کی عقل میں وہ حدیثیں نہیں آئی، محض اس لیے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتایا ہے کہ آپ کی عقل شریعت کے تابع ہو، شریعت آپ کے عقل کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اور شریعت کا عقل کے تابع نہیں ہونا، اس کے ایک بڑی حکمت ہے، ایک بڑی حکمت ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ مذاہب کی تعلیمات آپ کو انسانی طور پر بظاہر، ویسا تو انسانی طور پر اسلامی تعلیمات پوری فٹ آتی، لیکن بظاہر اگر دیکھیں تو ان کی تعلیمات کو عقل قبول بھی کرتی ہے۔ دوسرے جو مذاہب کے ادیان کے تعلیمات ہے، آپ دیکھیں اچھی تعلیمات بھی ہے، اور وہ تعلیمات عقل کو تسلیم بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شریعت کو عقل کا حاکم بنایا ہے، عقل کے تابع نہیں کہا۔ کیوں؟ حکمت یہ ہے کہ ہر چیز عقل میں آ گئی تو پھر آزمائش کس بات کی دنیا میں؟ ہر چیز تمہاری عقل کو سمجھ میں آ گئی، اللہ کی حکمت اور مصلحت بھی سمجھ لیے گئے، پھر آزمائش دنیا میں کس بات کی؟ پریشانیاں جو آئی، جو مصیبتیں آئیں، جو قربانیاں دینی پڑیں گی، ان میں انسان کو اور خاص طور پر ایک موحد بندے کو اپنی عقل کو مات دینا پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا ہے جو صحیح طور پر صحیح سند سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسا توکل ہونا چاہیے جس طرح اس پر حق ہے توکل کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو عقل کا حاکم بنایا ہے۔ عقل شریعت کے تابع رہیں گی، شریعت عقل کے تابع نہیں رہیں گی، یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور یہ چیز خاص طور پر آج نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج جو نوجوان گمراہی پر چل دیے ہیں، دنیا ترقی کی دور رہی ہے، سائنس کا دور ہے، تو ہر چیز چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت کرے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن و حدیث اس لیے نہیں آیا کہ آپ دنیاوی کی ترقی قرآن و حدیث سے ثابت کریں، قرآن و حدیث اس لیے آیا ہے کہ آپ کے اندر توحید کی پختگی پائی جائے اور اتباع سنت میں آپ بدعت و خرافات سے پاک ہو، یہ مقصد ہے اصل۔ اور یہ مقصد جو پا لیا، اللہ کل پوچھے گا نہیں قرآن میں میں نے چاند سورج کا تذکرہ کیا تھا، تو نے اس کے ذریعے سے ریسرچ کر کے چاند سورج پر کیوں نہیں گیا؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے ستاروں کا تذکرہ کیا تھا قرآن مجید میں، تو نے ریسرچ کر کے ستاروں کا علم کیوں نہیں لیا؟ لیکن جو چیز پوچھی جائیں گی قرآن و حدیث میں نے واضح بتایا تھا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور میری نبی کی اتباع میں بدعت و خرافات کو پاک رکھا جائے، یہ پوچھیں گا اللہ تعالیٰ۔
تو قرآن و حدیث کو ہم خود مسلمانوں نے کھلواڑ بنا دیا. ہر چیز ہم چاہتے ہیں، سائنس کوئی چیز بتاتا ہے ہم قرآن و حدیث کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور یہ چیز کیوں آئی؟ کیونکہ لوگ جب اپنی طور پر بغیر علماء کے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہے اور قرآن و حدیث کی ریسرچ کرنی چاہی تو وہ فتنے آئے جو بردرس کا فتنہ دنیا میں کہلایا. اور خاص طور پر مسلمان ان بردس کے پیچھے پڑ کے قرآن و حدیث کی اصلی روحانیت کو چھوڑ کر ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اور جب ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑھو گے کیا ہوتا ہے معلوم؟ صحیح منہج سے آپ پھر جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ قرآن و حدیث کو میں سائنس کے اوپر فٹ کروں، ٹیکنالوجی پر فٹ کروں، اگر ہو گیا تو اچھی بات، نہیں ہوا تو شیطان وہاں کھیل کے لیں گا، ارے یہ تو سائنس پر فٹ نہیں ہو رہا، اب سائنس تو یہ کہتا ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے لیکن قرآن و حدیث یہ فٹ نہیں ہو رہا ہے. پھر شیطان آپ کی توحید سے کھلواڑ کرتا ہے اور عقل میں آپ کے وہ سوالات ڈالتا ہے جس کے ذریعے بندہ شرک کی راہ پر چل دیتا ہے اور توحید سے انحراف کر دیتا ہے، صحیح منہج سے بھٹک جاتا ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، ضرور سمجھنا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا. کیوں؟ ان کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا. دنیا میں کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بڑا محدث ہو جائے، کتنا بڑا فقیہ ہو جائے، کتنا بڑا مفسر ہو جائے، اگر قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی زبان سے اپنی عقل سے کرتا ہے تو ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے کب؟ ہدایت آ جانے کے بعد اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر غیر کا راستہ اپنائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تو ہم بھی اس کو اسی راستے پر چلاتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور جب وہ اس راستے کو، ہدایت کے راستے کو اور مومنی کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، جب وہ منزل تک پہنچے گا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ منزل جہنم ہوگی، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ سب سے بڑی بری منزل ہے. مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت آ جانے کے بعد، تب یہ آیت مکمل تھی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ ٹکڑا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. جب بھی آیت یہ مکمل ہے، اس کا ترجمہ بھی مکمل ہے اس ٹکڑے کے بغیر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کے راستوں کے علاوہ دوسرے کی اتباع کرے. تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جب یہ ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھا، جبکہ اس ٹکڑے کے بدلے معنی پورا ہو رہا ہے، معنی تو پورا ہو رہا ہے نا. ایک شخص کے سامنے اس آیت کو پیش کروں، اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی جو مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گا، یہ معنی مکمل ہوا کیا نہیں؟ معنی صحیح ہے نا. لیکن اللہ نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی شرط لگائی. کیوں؟ یہ آیت جب اتری مومن کون تھے اس وقت؟ کس کے سامنے اتری؟ یہی اللہ کے رسول کے اصحاب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو قرآن و حدیث جو ہدایت ملی ہے یہ مومنین کے راستے پر چل کے ملیں گے. اور مومنین کون؟ صحابہ کرام نے جس طرح اس آیت کو سمجھا، صحابہ نے جو تفسیر کی اور صحابہ نے جو آیت کا مطلب اور یہ آیت کس کے تعلق سے اتری یہ صحابہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آج کے دور سے زیادہ قرآن و حدیث کو جاننے والے وہ صحابہ تھے. ان کو پتا تھا کہ کوئی آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں نازل ہوئی. اللہ نے قرآن مجید کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ میں زندگی میں نازل کیا، اس کی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ اس کے سبب نزول، اس کی وجوہات، اس کی تفاسیر، اس کے ترجمے اور اس آیت اتر رہی ہے اس احوال کو یہ صحابہ یاد کر لیں. نبی کی تو گارنٹی اللہ نے لی تھی، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل کہ آپ اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے حرکت مت دو کہ آپ جلدی کر رہے ہیں. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے قرآن کی چند آیتوں کو لے کر تو نبی ڈرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے فوراً آپ کے پیچھے دوڑایا کرتے تھے.
وہ آیت کو دہراتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، دہرانے کی ضرورت نہیں، ایک بار جبرائیل نے آپ کو پہنچا دیا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کے ساتھی ہے، ان کی تربیت تو ہونا ہے، ان کو بھی ویسے علم، وہ صحیح علم پہنچنا ہے، اور اللہ نے صحیح علم باقی رہے گا، اس کی حفاظت کی گارنٹی لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون. ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو ہم نے نازل کیا ہے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے. تو کس طرح حفاظت؟ 23 سالہ زندگی میں پورے قرآن کو نازل کیا، اور صحابہ نے اس کے ایک ایک منہج کو، ایک ایک طور، صرف اللہ اکبر، آپ دیکھیے، صرف قرآن کے تفاسیر اور ترجمے اور سبب نزول اور شان نزول کو محفوظ نہیں کیا، ایک آیت کو کتنے طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے ان تجوید کے طریقوں کو بھی محفوظ کیا. اور وہ طریقے جو 7 قرات کہا جاتا ہے نا، کہ قرآن کو 7 طریقوں کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجوید میں وہ طریقے 7 ہے. 7 قاری آپ سنتے ہوں گے، 7 طریقوں سے پڑھنے والے. تو صحابہ نے ان چیزوں کو بھی محفوظ کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں شرط لگائی کہ بندہ قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے نہ سمجھے، بیٹھے بٹھایا پکایا ہوا میں ملا ہے ہم کو، بلکہ اس کی صرف اتباع کرنا ہے اور ان احادیث اور ان آیات کو ویسے ہی سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے اس کی تفسیر کی ہے اور شان نزول بتایا. اور یہ منہج ہوتا ہے. اور بندہ جب قرآن و حدیث کو بغیر علماء کے ریسرچ کے طور پر پڑھتا ہے اور ہر ٹیکنالوجی اور سائنسی دور کی باتوں کو قرآن و حدیث پر چسپاں کرنا چاہتا ہے، اور جب نہیں چسپاں کر پاتا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ منہج نہیں ہے. یہ صحابہ کا منہج نہیں ہوتا ہے. قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ایمان میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. شبہات، یہ فتنہ، شبہات کا فتنہ انسان کو توحید سے نکال دیتا ہے. شبہات کا فتنہ انسان کو غیر منہجی بنا دیتا ہے. اور جب بندہ قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے سمجھ لیتا ہے تو پھر ایسے ایسے فتوے دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتا ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بدعتی جو شبہات کے فتنے لوگوں میں ڈالتا ہے، شبہات کی بدعت، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کا مسلمانوں پر غالب آ جانا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ مسلمان جنگ میں ہو اور جنگ کے دوران مسلمانوں کے دشمن مسلمان پر مسلط ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دشمن مسلمانوں پر مسلط ہو بھی گیا تو وہ ان کی جان و مالوں کو لوٹیں گا، ان کی گردنیں کاٹیں گا، ان کو قتل کریں گا، اسلام کی حالت میں تو مریں گا. لیکن جب ایک غیر منہجی شبہات، فتنوں کو شبہات میں ڈالنے والا اور شبہاتی فتنے مسلمانوں پر بدعتی جب غالب آ جاتا ہے تو ان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے اور منہج سلف میں خرابی پیدا کر دیتا ہے. اور جب بندہ اس پر مرتا ہے تو وہ اسلام کے نام پر زندگی گزار کے تو جاتا ہے لیکن صحیح راہ پر، منہج پر نہیں، موت نہیں آتی، بدعت پر، شرک پر موت آتی. تو اس سے زیادہ خطرناک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہم کو ضرور سمجھنا ہے. جب قرآن و حدیث کو منہج سلف کے مطابق سمجھیں گے تو یہ دعوے جو پیش کیے جاتے ہیں شرک کی دلیل کے طور پر، ایک انسان، ایک موحد بندہ، ایک منہج سلف والا بندہ ان دعووں کے پیچھے کبھی نہیں پڑے گا. فتنوں کی یہ شبہاتی دعوے ہیں، یہ سارے شبہات پیدا کرنے والے دعوے ہیں. اور خود جب شبہات کی بات آئی تو میں ایک صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ، یہ صحابی ہے جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ. یہ اپنے درس میں درس دے رہے تھے، ایک شبہاتی آیا، غیر منہجی شخص ان کے محفل میں، مجلس میں درس حاصل کرنے کے لیے بیٹھا، بدعتی تھا، غیر منہجی تھا. حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کیا کہا، لما کنت عنی، اٹھو میری مجلس سے دور ہو جاؤ، میرے درس میں مت بیٹھو. کون؟ صحابی کہہ رہے ہیں میری مجلس سے باہر جاؤ، میرے درس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو، باہر جاؤ. یہ کون ہے؟ جندب بن عبداللہ، یہ تابعی نہیں، رضی اللہ عنہ، صحابی ہے. اپنی مجلس سے بدعتی کو، شبہاتی کو
جو غیر منہجی ہے اس کو بھگا رہے ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کو سمجھا تو سکتے تھے، اس کو بٹھا کر صحیح طور پر منہج سمجھا سکتے تھے، بدعت سمجھا سکتے تھے، شبہات اس کے دور کر سکتے تھے۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے اس لیے اس کو بھگایا، وہ ایسا شبہاتی شخص اور ایسا غیر منہجی تھا، اگر وہ اپنے شبہات اس درس میں بیٹھ کر سوال کرتا تو جو درس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شبہات اس کے دل میں گھر کر جاتے، اس لیے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا کر باہر۔ یہ صحابہ تھے جو غیر منہجیوں کو اور بدعتیوں کو اپنی مجلس سے اٹھا کر بھیجتے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک بدعتی شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ فلاں بدعت لوگوں میں پھیلا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کان میں ڈال دی۔ جیسے ہی اس کا نام ان کی درس میں لیا گیا، انہوں نے اپنی کان میں انگلیاں ڈال دی، کہیں ان کے شبہات اس شخص کے سن کر اپنے دل میں وہ شبہات گھر کرنا چاہیے۔ یہ باریکیاں، یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں، اپنی مجلسوں سے بھگا رہے ہیں، ان کا تذکرہ سننا نہیں چاہتے۔ اور آج مسلمان غیر علماء کے محض اس لیے کہ ان کے یوٹیوب پر فالوور جا رہا ہے، یہ بولتے بہت اچھا ہے، ان کی باتوں میں مٹھاس بہت زیادہ ہے۔ اور مفضل ابن محلل ایک رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب بدعتی اپنا درس شروع کرتا ہے، تقریر دیتا ہے، تو اپنی بدعت ڈائریکٹ نہیں پیش کرتا، اگر پیش کرے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے اس سے۔ پہلے وہ قرآن و حدیث کی دلائل کا چارہ ڈالتا ہے۔ قرآن و حدیث، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مفضل ابن محلل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک بدعتی بھی تو قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں سننے میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تو بات کر رہا ہے۔ تو مفضل ابن محلل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے چارہ ڈالتا ہے، پھر جب قرآن و حدیث کی باتوں سے اپنی تقریر، اپنا بیان شروع کرتا ہے تو اپنی باتوں میں اپنی بدعت کو رواج دیتا ہے، اپنی بدعت آپ کے سامنے پیش دیتا ہے۔ اور اس کی مثال زمخشری ایک بہت بڑا مفسر ہے، نحو اور صرف میں بہت بڑا ماہر تھا۔ میں اس لیے اس کو ارے تورے کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ معتزلی عقیدہ تھا۔ اعتزال، جو معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے استدلال سے اس بات کا کہ انسان دنیا میں نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی رویت کا دیدار کرائیں گا۔ تو زمخشری یہ مفسر ہے، یہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے محفوظ کر لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ترجمہ ہے۔ تو اس ترجمے کی تفسیر میں کیا کہتا ہے وہ کہ ایک انسان کے لیے جنت کی حصول یابی سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ یہ ترجمہ صحیح ہے نا؟ تفسیر بھی صحیح ہے۔ آپ دیکھیے جملے پر، ایک انسان کے لیے جنت کی حصول یابی یعنی جنت پا لینے سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے نا ترجمہ؟ یہ تفسیر بھی صحیح ہے۔ آپ کو اس میں کچھ غلط لگ رہا ہے؟ نہیں نا؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے بین السطور معتزلہ کا عقیدہ پیش کر دیا اس تفسیر میں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی رویت جنت سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ڈالیں گا تو اللہ تعالیٰ جب انعام آواز لگائیں گا، ایک اور نعمت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ سب نعمت جنت میں داخل کر دیا، اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ پردے ہٹائیں گا اور اپنا دیدار کرائیں گا۔ تو یہ معتزلی مفسر کیا کہتا ہے کہ جنت کی کامیابی، جنت مل جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو کبار علماء میں سے ہیں اور اللہ اپنے وقت کے معاصر علماء اور محدث اور مفسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے بین السطور معتزلی کا عقیدہ پیش کر دیا۔ کیسے سمجھیں گے ان چیزوں کو؟ کبار علماء، جب بندہ علماء سے دور رہے گا تو ان باریک باتوں کو کیسے سمجھے گا؟ یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اگر قرآن و حدیث کو محض عقل سے سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج، جس کے مطابق کتاب و سنت فہم سلف امت
یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو سلف امت کی فہم کے مطابق جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید میں پختگی عطا فرمائے، منہج سلف کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر، توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔